بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کیا جائے گا، ان کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ان کے ساتھ ساتھ اس واقعے میں دوسرے چند انبیاء کرام کا بھی ذکر ہوگا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوگا، کیونکہ وہ بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی تھے۔ وہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے بھی تھے اور آپ کے پیروکار بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا۔ ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے، لیکن جمہور اہل نسب جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان کے نزدیک آپ کے والد کا نام طارق تھا۔ ایک قول کے مطابق آزر اس بت کا نام تھا جس کے پوجا آپ کے والد کیا کرتے تھے۔ ابن جریر رحمت اللہ کہتے ہیں کہ آزر نام بھی تھا، ممکن ہو کہ یہ دونوں ہی نام ہو یا ایک نام اور دوسرا لقب ہو۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام امیلہ تھا، ولادت تک یہی نام سنا گیا تھا۔ کلبی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام بونا بنت کربنا بن کرسی تھا، جو کہ بنوار کہشش بن سام نوح علیہ السلام سے تھی۔ آپ کی کنیت مہمانوں کے باپ یعنی مہمان نواز کرنے والے تھے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں ابن عساکر علیہ رحمت اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت بغوطہ دمشق میں جبل قاسیون کی برزہ نامی بستی میں ہوئی۔ ابن عساکر نے پھر کہا کہ صحیح قول یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت شہر بابل میں ہوئی۔ بابل شہر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ نے وہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ حضرت سارہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ طارق اپنے بیٹے حضرت ابراہیم اور بہو حضرت سارہ کو اور حران کے بیٹے لوط کو لے کر کلدانیوں کی سرزمین سے کنعان تشریف لے گئے اور مقام حران میں قیام کیا، اور وہی طارق کا وصال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 250 برس تھی۔ پھر آپ کنعانیوں کی سرزمین کاسدین چلے گئے، جو کہ بیت المقدس کے شہروں میں سے تھا۔ وہاں کے لوگ 7 ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے، جبکہ دمشق کے لوگ جو ابھی بھی امی دین پر تھے، اس لیے انہوں نے دمشق کے پرانے 7 دروازوں میں سے ہر دروازے پر ایک ستارے کی ہیکل بنا رکھی تھی۔ وہاں وہ عید و تہوار کی رسومات ادا کرتے تھے۔ وہاں کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جو بتوں کو نہ پوجتا ہو۔ ساری سرزمین پر کفر و شرک کا دور دورہ تھا۔ صرف ایک ہی گھرانہ ایسا تھا جو ان گھٹاٹوپ طریقیوں سے بالکل محفوظ تھا، اور انہی کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے شرک کو زائل کیا۔ وہ گھرانہ کون تھا؟ وہ گھرانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کم سنی میں ہی رشد و ہدایت اور پھر منصب رسالت سے سرفراز فرمایا تھا اور اپنا خلیل بھی بنا لیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ کو پوجو اور اس سے ڈرو، اس میں تمہارا بھلا ہے، اگر تم جانتے۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو، نرا جھوٹ گھڑتے ہو۔ بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے ذرا مالک نہیں، بلکہ تم اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو، اس کا احسان مانو، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے دین کی دعوت اپنے والد کو دی،
جو صنم پرست تھے۔ آپ نے اپنے والد سے کہا، اے میرے باپ، کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنتے نہ دیکھتے اور نہ کچھ تیرے کام آئیں گے؟ شیطان کے پیچھے نہ چل جو رحمان کا نافرمان ہے، بلکہ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب نہ پہنچے۔ بولا، کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھ پر پتھراؤ کروں گا۔ بحث کے بعد جب آپ علیہ السلام کو روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا دشمن ہے، پھر آپ علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اظہار فرما دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر جب ابراہیم اپنے والد آزر سے ملیں گے اور آزر پراگندہ چہرے سے ہوگا، تو آپ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے فرمایا تھا کہ میری نافرمانی نہ کر۔ آزر آپ علیہ السلام سے کہے گا کہ آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر حضرت ابراہیم اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے میدان محشر میں رسوا نہیں کرے گا۔ میرے باپ کی رسوائی سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا رسوائی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی دکھائی، جیسے چاند چمکنا، سورج جگمگاتا ڈوب جاتا، تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دینی قوم کے سامنے سب سے پہلے ستاروں کو معبود نہ بننے کی صلاحیت کا تذکرہ کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک رات اور دن، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے اسے پیدا کیا، اگر تم اس کے بندے ہو۔ اس طرح ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا رکھے ہیں جس سے تمہاری دوستی یہی دنیا تک قائم ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گے اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالو گے۔ تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں ہے، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی ان کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ جب اس نے اپنے والد اور قوم سے کہا کہ یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم جھکے پڑے ہو، بولے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ بولے، کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو؟ کہا، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہ ہوں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد میں اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔ تو ان سب کو ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک کو جو ان کا سب سے بڑا تھا، ان کو چھوڑ دیا تاکہ ان سے پوچھے۔ بولے، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بے شک وہ ظالم ہے۔ ان میں سے کچھ بولے، ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا تھا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ بولے، تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دے۔ بولے، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام؟ اے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، ان سے پوچھو، اگر بولتے ہیں تو اپنے جی کی طرف پڑھ لے
اور کہنے لگے کہ تم ستمگر ہو، تمہیں اپنے سروں کے بل اندھائے گئے ہو، تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ بولے، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ ہم نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن ابراہیم علیہ السلام پر، اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیاء کر دیا۔ جزاک اللہ۔ قصص الانبیاء۔